السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا چوتھا قسط ہے۔ اگر آپ نے 3 قسط ابھی تک نہیں دیکھی تو ہمارے چینل میں دیکھ لیجئے گا۔ جہاں پہ ہم نے تیسرا قسط اینڈ کیا تھا وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مظفر الدین استز 522 ہجری میں محمد قطب الدین نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے مظفر الدین اتسز کے حوالے کیا۔ اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوقی سلطنت کا طوق اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا، مگر سلطان سنجر سلجوق کی تلوار کی دھار ایسی نہ تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے اتسز موقع کی تلاش میں رہا۔ جلد ہی قدرت نے اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا۔ سلطان سنجر سلجوق ماوراء النہر کے باغی حاکم تغاج خان کی سرکوبی کے لیے بخارا میں افواج مرتب کر رہا تھا۔ اس لشکر کشی میں اتسز بھی سلطان سنجر کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سلطان سنجر دوپہر کو سستانے کے لیے اپنے خیمے میں تنہا لیٹا ہوا تھا کہ سلطان کے کچھ نمک حرام افسران تلواریں سونپتے ہوئے اس کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آہٹ پا کر سلطان نے نگاہیں اٹھائی تو خود کو چمکتی ہوئی شمشیروں اور خون آشام خنجروں سے گھرا ہوا پایا۔ سلطان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا محافظ دستہ ساتھ موجود نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ غداروں کی تلواریں سلطان کے لہو میں غوطہ کھاتی، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے فضا گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اتسز تلوار لہراتے ہوئے خیمے کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھتے ہی غداروں کا گروہ سلطان کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ سلطان سنجر سلجوق نے اٹھ کر اتسز کو سینے سے لگا لیا۔ دریافت کیا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں گھرا ہوا ہوں؟ اتسز نے جواب دیا، سلطان عالی قدر، میں اپنے خیمے میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک ہولناک خواب نے مجھے بیدار کر دیا۔ مشیت الہٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تیرا آقا خطرے میں ہے، چنانچہ میں نے فوراً یہاں کا رخ کیا۔ سلطان سنجر، جس کی عالی ظرفی، شجاعت، سخاوت اور احسان شناسی تاریخ میں مشہور و معروف ہے، اتسز کے اس احسان کا تاعمر ممنون رہا اور اس واقعے کے بعد اتسز کی جانب سے پیش آنے والی ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد جب اتسز نے خوارزمی شاہی ریاست کی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کے سابق احسان سے سلطان سنجر سلجوق کو کسی حتمی کارروائی سے باز رکھا۔ ارسلان 31 برس کی حکمرانی کے بعد 551 ہجری میں مظفر الدین اتسز خوارزم شاہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا ابو الفتح ارسلان اس کا جانشین ہوا۔ ارسلان کے 7 سالہ دور حکومت میں سلطنت خوارزم میں کوئی نمایاں توسیع نہیں ہوئی۔ اس کا سارا زمانہ اقتدار سرحدی شورشوں کو رفع کرنے اور آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ مصالحانہ تعلقات استوار رکھنے کی کوشش میں گزرا، لیکن اس میں بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 558 ہجری میں ارسلان راہ آخرت ہوا۔ سلطان شاہ اور علاء الدین تکش ارسلان کی وفات کے ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹوں سلطان شاہ اور علاء الدین تکش کے مابین اقتدار کی خونریز جنگیں شروع ہوئیں، جو وقفے سے کئی سال تک جاری رہ کر بالآخر 589 ہجری میں سلطان شاہ کی طبیعی موت اور علاء الدین تکش کی فتح یابی پر اختتام پذیر ہوئی۔ خانہ جنگی کے اس دور میں دارالحکومت اور گنج پر مستقل قبضہ تکش ہی کا رہا تھا، اگرچہ ایک مختصر عرصے کے لیے سلطان شاہ کو بھی یہاں تسلط حاصل ہوا، مگر یہ تسلط عارضی تھا۔ یاد رہے کہ خوارزم ریاست کا نام تھا اور گنج پایہ تخت تھا، مگر اس دور کے عوام خواص اور موقرین کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اور گنج کو بھی خوارزم کے نام سے یاد کرتی رہی ہے۔ سلطان شاہ کی موت تک علاء الدین تکش کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ 22 سے گلو خلاصی کے بعد ہی اس نے پہلی بار باضابطہ طور پر اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب استعمال کیا۔ اب جب کہ وہ بلا شرکت غیر اپنے آباء و اجداد کی وسیع و عریض
کلمبرو کا فرمانبروا بن چکا تھا، اس کی تمام تر توجہ بیرونی فتوحات کی طرف مبذول ہو گئی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔